بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں کوئی ایسی خوشیاں ایسی میلاد تھوڑی نہ منائی گئی تھی، تم لوگ کیوں مناتے ہو سنی ہو؟ ان سے یہ کہو مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو سب کافر ہی کافر تھے، کافر ہی کافر تھے۔ ہاں بی بی آمنہ حضرت عبد المطلب کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، اس وقت خوشیاں منائی بی بی آمنہ نے بھی، حضرت عبد المطلب نے بھی۔ ہاں سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرو، جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی؟ یہ پوچھنا ہے تو پوچھو، ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر زناٹے دار تھپڑ مار کر کی بھی بتائیں گے۔ وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھی، آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں کیا کہتی تھی؟ یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی۔ وہ یوں کہتی تھی، ارے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے، ہم سب پر اب شکر واجب ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج سے ہماری زندگی کی ہر گھڑی یادگار ہونے والی ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور اتفاق یہ کہ ہماری زندگی میں ایسا عظیم اور ایسا حسین موقع آ رہا ہے کہ ہم اس سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات مجھے یاد آتی، ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا۔ میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول، میں ٹرین سے اتر رہا تھا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں۔ صاحب جھنڈے، کمکمے، مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے۔ اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش ہوں۔ میں اتر رہا، اچانک ذہن میں بات آئی، کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے۔ مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر۔ ہم اتر رہے ہیں، دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا، اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو، سنت ہے یہ بھی۔ اور آج 12 ربیع الاول ہے، تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش۔ یہ بات کہا اور میں گزر گیا۔ ایک بوڑھی عورت 2 بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی، اس کے پاس گئے اور کہا کہ اماں جی مجھے دو، میں اٹھا دوں۔ وہ پہلے تو گھبرائی کہ تو کیوں اٹھائے گا، تو کلی ہے کیا ہے، میرا سامان کیوں نہیں دوں گی؟ نہیں دے رہی تھی۔ اور کیوں دے اجنبی کو؟ اس نے اصرار کیا، اماں جی دے دو دے دو، اٹھا لوں گا۔ کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا، تو سامان لے کے بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس نے صاف صاف سمجھا، اماں جی بات یہ ہے آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا عمل دہراؤں، ان کے اخلاق پر عمل کروں اور میں ان کی روح کو خوش کروں۔ بوڑھی کے دل میں بات آ، لے لے بیٹا، تو تیرے نبی کی بات کر رہا ہے، تمہارا کوئی تہوار کا دن ہے، یہ کرنا ہے تو کرو۔ وہ شاپ پر لے کر کے گیا، اس کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا۔ یہ بات آئی گئی گزر گئی، ہم بھی تو سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی بات۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے، آج ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی ولادت پاک کا 1500 سالانہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو روایات تو بتاتی ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو، کچھ کہتے ہیں 17 کو، اختلاف ہے روایات میں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، تو ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس میں، میسیجز میں، کہ آپ 12 کو ہی پکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں میاں کوئی بات نہیں، آپ 8 کو تو ہمیں 12 کو رہنے دو، اور ایک جماعت کو کہہ دو 17 کو منا لو، کسی جماعت کو کہہ دو 13 کو منا لو، تاکہ ساری روایتوں پہ ہو جائے۔ اور اگر آپ نہیں کہتے تو ہمیں اختیار دے دو، ہم 8 سے نہیں 1 سے شروع کر کے پورے ربیع الاول منائیں گے۔ نہیں منانا ہے، نہیں کرنا ہے تو اعتراضات الگ الگ۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حاتم طائی کا بیٹا آیا ہے، مسجد نبوی جانے سے پہلے راستے میں ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی، الجھے ہوئے بال ہیں، پرانے کپڑے ہیں، دھول میں ہٹی ہوئی ہے، لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ تو پاگل عورت ہے، بد زبان ہے، بہت بولتی ہے، آپ کے پاس آئے گی، وقت ضائع کرے گی، کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی۔ حضور نے فرمایا ہٹو، اس کو آنے دو۔ صحابہ روک رہے تھے، وہ خاتون آگے بڑھتی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ عدی بن حاتم کہتے میرا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، وہ خاتون آئی،
मिनट 2 मिनट नहीं, घंटों खड़ा करके रखी रही, बात करती रही, बात करती रही, बात करती रही, और कही हुई बात वही पलटा पलटा कर दोबारा वही बातें करती रही। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं हुजूर को देख रहा था, उस औरत की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी बड़े दानिशमंद की बात सुन रहे हो। बार बार उसे सर हिला करके कहते हैं हाँ अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ऐसी बात है। अदी बिन हातिम कहते हैं ये अल्लाह का रसूल है जो सामने वाले को ये एहसास भी होने नहीं देता कि वो पागल है, ये एहसास भी होने नहीं देता कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। वो औरत फख्र से कहती थी कि तुम लोग मुझे पागल कहते हो, दुनिया का सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है, सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है। लोगों की फीलिंग को समझा करो, किसी से थोड़ी देर बैठ करके तुम गुफ्तगू सुन लो तो उसकी फीलिंग बढ़ जाती है। अजीजा ने गिरामी, अदी कहते हैं मैं उसी वक्त ईमान ले आया, मैंने ऐसे अखलाक किसी के नहीं देखे जो आम किस्म के लोगों की भी बातें सुनने के लिए खड़ा हो जाता हो और उसे एहसास होने नहीं देता